بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم اخبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل کی صدارت میں مرکزی حج کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں رمضان کے دوران زائرین کی خدمات پر مامور اداروں کی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کی مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو حضرات فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق گورنر مکہ المکرمہ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام ادارے زائرین کی خدمات کے لیے 24 گھنٹے تیار رہیں، ایک دوسرے سے رابطے کا معیار بلند کریں، زائرین کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا اہتمام کیا جائے۔ وزارت حج و عمرہ نے اجلاس کے دوران رمضان اسکیم پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ مسجد الحرام میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کے لیے بڑی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ تمام زائرین کورونا سے بچاؤ کی تمام تدابیر کی سختی سے پابندی کریں۔ وزارت حج و عمرہ نے طے کیا ہے کہ رمضان میں عمرہ اور زیارت کے اجازت نامے توکلنا ایپ کے ذریعے محفوظ زمروں میں شامل افراد کو ہی دیے جائیں گے۔ اجازت نامے اعترمن اور توکلنا ایپ کے ذریعے ملیں گے، جبکہ عمرہ یا نماز کے لیے مسجد الحرام آنے والوں کے لیے اجازت نامے توکلنا ایپ کے ذریعے استقبالیہ مراکز میں چیک ہوں گے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے اجلاس کے دوران اپنا ورکنگ پروگرام پیش کرتے ہوئے بتایا کہ 4400 سے زیادہ خدمتکار رمضان کے دوران عمرہ زائرین اور نمازیوں کو سہولتیں فراہم کریں گے۔ پروگرام کے مطابق طواف کے لیے 14 ٹریک بنائے گئے ہیں، جبکہ خانہ کعبہ سے متصل 3 ٹریک بوڑھوں اور معذوروں کے لیے ہیں۔ تمام زائرین سے سماجی فاصلے کی پابندی کرائی جائے گی۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عمرہ زائرین کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ عمرہ زائرین کی کارروائی محفوظ طریقے سے نپٹانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ نارتھ ٹرمینل عمرہ زائرین کی خدمات کے لیے مخصوص ہوگا۔ ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ وزارت حج و عمرہ نے طے کیا ہے کہ رمضان میں عمرہ اور زیارت کے اجازت نامے توکلنا ایپ کے ذریعے محفوظ زمروں میں شامل افراد کو ہی دیے جائیں گے۔ اجازت نامے اعترمن اور توکلنا ایپ کے ذریعے ملیں گے، جبکہ عمرہ یا نماز کے لیے مسجد الحرام آنے والوں کے لیے اجازت نامے توکلنا ایپ کے ذریعے استقبالیہ مراکز میں چیک ہوں گے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے اجلاس کے دوران اپنا ورکنگ پروگرام پیش کرتے ہوئے بتایا کہ 4400 سے زیادہ خدمتکار رمضان کے دوران عمرہ زائرین اور نمازیوں کو سہولتیں فراہم کریں گے۔ پروگرام کے مطابق طواف کے لیے 14 ٹریک بنائے گئے ہیں، جبکہ خانہ کعبہ سے متصل 3 ٹریک بوڑھوں اور معذوروں کے لیے ہیں۔ تمام زائرین سے سماجی فاصلے کی پابندی کرائی جائے گی۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عمرہ زائرین کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ عمرہ زائرین کی کارروائی محفوظ طریقے سے نپٹانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ نارتھ ٹرمینل عمرہ زائرین کی خدمات کے لیے مخصوص ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔